ایسے وقت کا جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو توبہ نہیں ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے اسپانٹینیس ہے. توبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ چلو اب توبہ کر لی جائے. یہ تو جس کے تن میں لگ جائے وہ توبہ کرے گا, اور کرے گا ضرور کرے گا, اور آگ کو بجھا کے رہے گا. اور پھر یہ میں بالکل آپ کو بتائی بات پکی یاد رکھ لو کہ یادیں گناہ نکل جاتی ہے, بالکل نکل جاتی ہے, نام بھی بھول جاتے ہیں لوگوں کو. منظوری جو ہے بڑی بات ہے. آپ 1000 دفعہ اپنے آپ کو بھول چکے ہو, 1000 واقعات جو ہیں آپ پرائرٹیز آپ نے بدلی ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ ایک چھوٹی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی ایک کلاس فیلو کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن تھا. اب اس کا نام بھی یاد نہیں ہے آپ کو. آپ کو اپنے تحریر کیے ہوئے دوستوں کے خطوط ہوں گے اور 2 سال کے بعد آپ اسے پھاڑ دیتے ہو. یہ پرائرٹی بدلتی رہتی ہے. وہ ایک ایسا تھا مطلب پرانی اسٹرنگ جو ہے آپ کے کسی ہارپ کے اندر بجتی ہوگی, پھر ہو کے ہار ٹوٹ گیا. کیا خبر تھی کہ ان کے آنے تک ساز کے تار ٹوٹ جائیں گے, سب توڑ دیا. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, روز ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت تک آپ کہتے ہیں اس شہر کے اندر رہے بغیر گزارا نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں اس شہر میں رہنا ہی مشکل ہے. یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہو. اس کا کیا نام تھا؟ کہتے اس کا نام یاد نہیں. یہیں سے تو بدلتا ہے گناہ, تو یہیں سے بھولتے ہیں. یا آپ یہ کہو کہ آپ سارے نام یاد ہیں, نام تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے. نہیں بھولتا ہے, بھولتا ہے. محفل بدل جائے تو رنگ بدل جاتا ہے, پھر آپ کی ٹرمینالوجی بدل جاتی ہے. جب تک آپ محفل نہ بدلو گے تو وہ نام نہیں بھولتا. پھر آپ کے پاس گنتی کے نام ہیں, وہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ریوالو کریں گے. وہ عجیب و غریب کہانی ہے. مطلب پھر ایک نیا نظام ہوگا, پھر یہ قبض ہے, پھر بست ہے, پھر اللہ کا رحم ہے, پھر فضل ہے, پھر استقامت ہے, پھر یکسوئی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ ہے, پھر پیری ہے, پھر فقیری ہے, پھر ادھر ہے, پھر ادھر ہے. کون کیا ہے؟ توکل ہی نام ہے. پہلے کیا ہے کہ کب ہوگا, نشست کب ہوگا, کون سا مزاج کیا پیے جائے گا, آگ پیے گا کہ ٹھنڈک پیے گا, یہ اور ہے. 4-5 نام ہے. وہ جب محفل بدل جائے تو پھر سارا ماحول بدل جاتا ہے. بس اس لیے کہتے ہیں کہ محفل ایک بار بدلو, آپ کی ٹرمینالوجی ساری بدل جائے گی, آپ کے الفاظ بدل جائیں گے. شہر بدل جاتے ہو, ماحول بدل جاتا ہے. گاؤں میں چل جاؤ تو پھر آپ کے اور طرح زبان آپ بولتے ہو, خود ہی بولتے ہو. شہروں میں پھر منہ آگے پیچھے کر کے انگریزی بولتے رہتے ہو, پھر سیدھی سادھی پنجابی بولتے ہو اپنے گھروں میں, اردو بولتے ہو, جیسا بھی بولتے ہو. مطلب یہ کہ یہ اور ہی ہے. ذرا آپ کا ماحول بدلا, آپ کا انداز بدل گیا. آپ بدلتے رہتے ہیں. آپ یہ نہ کہو کہ بدلتے نہیں ہیں, آپ یاداشت کھوتے رہتے ہو, تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے آپ کے ہاتھ سے. تو گناہ کی یاد جانا یہ تو ایسے ہے جیسے بہت آسان سی بات ہے. معاف کرنے والے نے معاف کر دیا تو کہتے ہیں گناہ پھر یوں آپ کے ہاتھ میں پگھلتا ہے برف کی طرح جس کے اوپر اور توبہ کا سورج چمکے. وہ جب معاف کر دیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کون تھا کیا تھا. مقصد یہ کہ جس طرح کفر پرانا جاتا ہے کہ آپ کون ہو, آپ کی عمر, کہتا ہماری عمر 1 سال. کہتے وہ کیسے؟ کہتے 1 سال ہوا میں نے توبہ کی. اب یہ باقی لائف کیا ہے؟ باقی پری نیٹل ہو گیا سارا. وہ قبل پیدائش کا زمانہ ہے, کوئی یاد تھوڑا ہی کون سے زمانہ ہے. پیدائش وہاں سے ہوتی ہے توبہ سے. یہ فقراء کی ٹرم ہے, وہاں سے توبہ ہوتی ہے. اور پھر اس سے نیا جنم شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کا زمانہ پری نیٹل لائف ہے, وہ سب بھول گئے آپ. اور پھر آپ نئی زندگی میں داخل ہو گئے کہ تو آج تو پھر آپ نیا ہے. وہ پھر بالکل واقعی اس کو یاداشت نکل جاتی ہے گناہ کی. اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کی یاداشت جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں, وائپ کر دیتے ہیں, اوور رائٹ کر دیتا ہے. اور کیسے سنو, اب آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے کہ میں ان کو نور سے دیرے سے نور میں داخل کرتا ہوں. بولو ہاں اچھا, ہم اس کو نکالتے ہیں ظلمات سے نور میں. آگے ایک اور بات ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے جمیع گناہ معاف کر دیتا ہوں. نمبر 2 جمیع, یعنی کہ چھوٹے بھی آ گئے بڑے بھی آ گئے. اگلی فکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, کمال کی بات ہے. اور پھر میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یاد یہاں سے نکل گئی. اب آپ جب دیکھتے ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ گناہوں پر فخر کرنے لگ جاتے ہو کہ یہ گناہ تھا جس نے مجھے توبہ میں داخل کیا, اللہ کے گھر میں داخل کیا, اس کے رحم میں. اس کے لوگ کہتے فقراء کے گود میں. خبردار ایسی بات نہ کرنا چاہیے. اچھا, ہم اللہ کے پاؤں کی طرف گئے. مطلب ہے کہ گناہوں نے اس کے اندر جو ایسا سٹرنگ لگایا کہ بھاگا بھاگا جہاں پر ففروا الی اللہ, فرار کر کے اللہ کے گھر ہی جا پہنچا. تو وہ کسی بات کا اتنا پتہ کیا کہتا ہے,
اب گناہ کو بائی وے آف کمپلیمنٹ دیکھتا ہے، تھینک یو ویری مچ. تو گناہ تو یاد ہی نہیں رہتا نا. گناہ کس طرح یاد رہے گا؟ برائی کیسے یاد رہے گا؟ گھر میں آ کے نیکی گھر میں خوشبو میں داخل ہو کے بدبو کہاں سے یاد ہوگی؟ یاد کیسے ہوگی؟ اب تو آپ کا احساس معطر ہو گیا. جب احساس معطر ہو جائے تو گناہ گار کا احساس نہیں رہتا، بدبو کا احساس نہیں رہتا، سارا احساس معطر ہو گیا. سینہ منور ہو جائے تو تاریخی یاد نہیں رہتی. یوں کو محبت یاد آ جائے اگر دل میں، خدا کرے کہ نہ کرے مجھے نہیں پتا پتہ آپ کا کیا انجام ہو. اگر محبت آ جائے، کسی انسان کی محبت آ جائے تو نفرت نہیں رہتی دل میں. مطلب آپ اپنے کسی پسندیدہ انسان کو خط لکھ رہے ہو تو نفرت یاد آ گئی تو آپ کیا کرو؟ خط چھوڑ دو گے نا. کوئی پسندیدہ انسان آپ کا آ رہا ہے کسی ٹرین سے، ہوائی جہاز کے اوپر سے، پسندیدہ اگر تو ہو تو میں شرط نہیں لگاتا ضروری ہوا کر، اگر ہو پسندیدہ آدمی تو راستے میں کوئی ناپسندیدہ آدمی مل جائے تو لڑائی کرو گے؟ آپ پسندیدہ کے پاس جا رہے ہو تو ناپسندیدہ کو چھوڑ دو. آپ گناہ ناپسندیدہ شے کا نام ہے اور نیکی پسندیدہ کا نام ہے. پسندیدہ میں داخل ہونے والا ناپسندیدہ سے نکل گیا. یہ پادشاہ و گدا فارغم بحمد اللہ. وہ بادشاہ اور گدا دونوں سے آزاد ہو گیا. کہتا اپنا اب کیا نام ہے؟ اپنا نام ہی کچھ اور ہے. ورنہ تو ایک برائی ایک دفعہ ہو جائے تو ساری عمر کا ہی برا ہو گیا خدا نخواستہ. یہ تو ہے ہاں توبہ کے دو حصے کو، گناہ سے نکلنا اور نیکی میں داخل ہونا. ہاں اگر ہم صرف گناہ سے نکلیں تو توبہ مکمل نہیں، توبہ منظور ہوگی، مکمل نہیں ہے. مطلب ہے کہ آسان بات ہے کہ اس کے نکلو. اور جب ہم ظلمات سے نور میں داخل ہوں گے، ایک سٹیج گناہ سے نکل کے خیر میں داخل ہو ایک جائیں گے، سٹیج آ گئی تو پھر وہ پچھلی یاد مٹ جائے گی اور نئی کیفیت آئے گی، ایجوکیشن ہو جائے گی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ توبہ کا خیال جو ہے نا یہ بھی توبہ ہے. نیکی میں آپ آ گئے، رحمت میں داخل ہو گئے. میں رحمت کے درجات کی بات کر رہا ہوں. رحمت میں آ کے، رحم کی محفل میں آ کر، وہاں آ کے پھر اس کا پچھلی غلطیوں کو کیا گلا. جب تم منزل بھی آ گئے، کہتا منزل میں آ گئے، راستے میں آپ کیا کھان سنا تھا کہ میں بس میں چڑھا تھا تو نہیں چڑھا تھا تو بس گھر پہنچ گیا، مبارک ہو. اور پھر تو آتا ہے کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں اندیشہ تھا. کیا اندیشہ تھا؟ اور جب تو آ ہی گیا تو پھر آ ہی گیا. تو وہ آدمی جو منزل پہ پہنچ گیا وہ راستے کے اب اندیشے کیا یاد کر رہا ہے؟ He has got it. بس یہ ہے کہ جب رحم میں داخل ہو گئے، اللہ کے فضل میں آپ آ گئے، اب وہ غیر فضل کا زمانہ کیسے یاد رہا آپ کو؟ یوں کہتے ہیں، بلکہ اس کو یوں سمجھو کہ جب کوئی دیدار ہو جائے، اللہ کا ہی ہو جائے دیدار، چلو فرض کر سکتے ہیں، اگر اللہ کا دیدار ہو جائے تو کہتے ہیں بدبخت ہے وہ آدمی جس کو اللہ مل جائے تو وہ اس کے آگے کوئی درخواستیں کرنی شروع کر دے. اللہ مل جائے تو اسے دیکھو. فقراء یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ مل جائے تو پھر دیکھو، پھر یادداشت نہ رکھو گے تم کس کام کے لیے اس کے پاس گئے تھے. اب کام کیا؟ جب وہ مل جائے، وہ کہے کہ بولو کیا چاہیے، تو بس اتنا ہی چاہیے تھا. اب بدقسمتی اور نہ کرو کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، بس تجھے پتہ ہے کہ میں آیا ہوں تو کافی ہے. تو جب منزل پہ جا کر پھر پرانے اندیشوں کا ذکر جو ہے نا، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. محبت میں بیٹھ کر نفرت کے زمانے یاد کرنا ناممکن ہے. حاصل کے زمانوں میں معرومیوں کا ذکر کرنا ناممکن ہے. تو ذہن کے اندر اگر نور داخل ہو جائے تو پھر اندھیرا یاد رکھنا ناممکن ہے. لہذا بھولے گا، کیا بھولے گا؟ وہ زمانہ بھولے گا، اس کا نام بھی بھولے گا، کام بھی بھولے گا، ریپیٹ بھی نہیں ہوگا، اور آپ ایک نیو انسان ہو جاؤ گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تو بڑا کمال کا بنایا. میں نے کہا کہ سب کچھ تم آپ ہی ہو، پھر سب کچھ کی بات کر رہے ہیں کہ گناہ گار بھی آپ ہے، توبہ بھی آپ ہے. یہ بتانے والی بات نہیں، ویسے سننے والی ہے. تو توبہ بھی آپ ہے، کہتے ہیں پھر توبہ قبول بھی آپ ہے، پھر رحم بھی آپ ہے، پھر خود ہی بدلے میں پنڈت ہے، خود ہی پروت ہے، خود ہی بدلے بن گیا. تو خود ہی آپ کہتا ہے مبارک ہو، خود ہی کہتا ہے بدلے میں تلاش کرتا ہے. اب بس منزل جو ہے آمنے سامنے کہاں سے ہوتی ہے؟ خود ہی تم آمنے سامنے اپنے ہو جاتے ہو. کہتا ہے مل گئی منزل. کہاں سے مل گئی؟ آپ کے ساتھ میں. تو گم گشتہ جو ہے وہ باہر سے نہیں ملنا، مال روڈ پہ نہیں رہتا گم گشتہ. گم گشتہ تمہارے احساس میں ہی رہتا ہے. احساس سے ڈسکور کرنا ہے، اس سے ری رائٹ کرنا ہے، اس سے آپ نے اوور رائٹ کرنا ہے، اسی سے مبارک دینا ہے، اسی نے فلاح پا جانا ہے. ڈھونڈنا آپ نے اندر ہی ہے. باہر کی تو کہانی کون ہے؟ خود ہی توبہ کر لیا، بسم اللہ توبہ، اور خود ہی تم دیکھو کہ منظور ہو جائے. جب اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جائے، کچھ آنسو شاسو کا معاملہ شروع ہو جائے، توبہ قبول ہو گیا. کہتے بھائی یاد ہی نہیں رہا، توبہ بالکل قبول ہو گیا. پھر آپ کے اندر جو ہے نا لائٹ فیل کر رہے ہیں آپ،
وہ جو بوجھل پن تھا ختم ہو گیا، لائٹ فیل کر رہے ہیں، ہلکا ہلکا فیل کر رہے ہیں، بس آزاد ہو گیا آپ۔ اور پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ دل جس کے اندر نفرتیں ہوتی تھیں آج اس دل میں محبتیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا سب کی خیر، کل جہاں کی خیر، چلو بروں کی بھی خیر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے گا، جس نے مجھے راستہ دیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راستہ دے گا۔ تو سب کے لیے بدلے دعا کرتا رہتا ہے، اور جاگنا مل جائے جس کو، وہ سونے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہی تو بدلے بخوبی کی بات ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے جب نور میں آ گئے تو پھر تاریکی نکل گئی، تاریکی کی یاد بھی نکل گئی، بالکل یقینی بات ہے، یہ الجھن نہیں ہے، اس میں پکی بات ہے۔ اور آؤٹ آف کٹسی آپ توبہ نہ کرنا، مہربانی کرنا کہ چلو توبہ آپ کہتے ہو تو ہم کر لیتے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اس توبہ کو اپنے پاس ہی رکھو۔ توبہ جب اندر سے آ جائے گی تو توبہ شروع ہو جائے گی۔ جس کو یقین آ گیا کہ توبہ جو ہے گناہ کی سزا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ، اور خود بخود توبہ کرے گا۔ جس کو محبت ہوگی خود بخود گانا گائے گا، آسان سی بات ہے۔ اور جس کو کوئی اسٹرنگ لگے، کوئی ڈرنگ لگے، بھاگے گا، خود ہی بخود بھاگے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا، درد چین سے نہیں بیٹھے گا، درد جو ہے بھاگے گا، ضرور بھاگے گا، اور اندیشہ جو ہے یہ بھی بھاگے گا، فکر جو ہے یہ بھاگے گا، ضرورت جو ہے یہ بھی بھاگے گی۔ ضرورت خاموش نہیں بیٹھ سکتی، چلائے گا، شور مچائے گا۔ تو آزردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کا لائے گا، یا اللہ دے کوئی چیز جو مانگتا ہے، مجھے دے جو میں مانگتا ہوں، جو میں مانگتا ہوں تو وہ بھی بتا پہلے تھے، کیا کر وہ بھی پہلے بتا جو میں مانگتا ہوں، اور پھر تو وہ دے بھی صحیح، اور پھر تیری مرضی ہے کہ بدلے میں تو عطا کرتا جا، اور ہمیں سوال کی زحمت سے بچایا کر لمیاں، تو اب بڑا مہربان ہے، اب کیا کام سوال کریں، کوئی ایک سوال ہو تو کرے۔ اس لیے ہمیں وہ تمام چیزیں دے جن کے ہم اہل ہیں، اور وہ بھی دے جن کے ہم اہل نہیں ہیں۔ اپنے احسانات کرتا چلا جا، اتنے احسان کے اگر گنوانا چاہیں تو ہم گنوا بھی نہیں سکیں۔ چل تو اپنے احسان تب ہوگا جب تم لوگوں کے لیے محسن بنو گے، یہ بھی تھوڑی سی شرط ہے۔ گرفتاریاں مت کیا کرو، غلطیاں جو ہے معاف کر دی کرو۔ یہ دو آدمی تو فیصلہ کرے نا، گھر میں ایک میاں بیوی لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معذرت کے ساتھ معافی ہونا چاہیے نا، پھر بھائی کریں، پھر دوست کریں، پھر باپ کریں، کیا معافی دینا شروع کر دو۔ یہ معافی لینے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ معافی دینا شروع کر دو۔ سماج ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا، سماج پھوٹ جائے گا کک نہیں پھوٹے گا، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تم معاف کرنا شروع کر دو، یعنی کہ تم ایک قسم کے بچ گئے گرفت میں آنے سے۔ اور بدعمالی کا نتیجہ واضح طور پر یا لازمی طور پر یا حتمی طور پر سزا نہیں ہوتا۔ 90% بدلے واقعات ایسے ہیں کہ بدی کو سزا نہیں ہوتی، برائی کو سزا نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو معاشرہ تباہ ہونے کے قابل تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ یہ اپنے اسلام سے پہلے کیا حالات بتاتے رہتے ہو، تباہ کے ہونے کے قابل تھا معاشرہ، اور جب اللہ نے تباہ نہیں کیا اس کو، وہاں پر رحمت بھیج دی۔ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ اس ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، وہی آپ کے آئیڈیل ہیں کہ جہاں پر سزا کے قابل ہے معاشرہ، وہاں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ رحم کر کے تو دیکھو، مطلب ماں کی طرح بچوں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ آپ پوچھو نا ماں سے کہ بچے کی غلطی یاد ہے، کیوں اس وقت ہنستے، پھر محبت ہے، ماں ہے نا، ممتا ہے۔ تو پھر اسی طرح آپ کے اندر بھی ہے کہ غلطیاں جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی، کبھی نہیں رہتی، غلطیوں سے نجات پانا۔ یہ تو غلطی بالکل کہتے ہیں کہ یہ تو شاید کو نہیں، گناہ سنا تھا، گناہ کیا چیز ہے؟ تو رحمت کا ذریعہ ہے، اگر رحمت کا ذریعہ نہ بنا تو پھر گناہ بہت گرفت والی بات ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں ایک بات اس میں یاد رکھنا کہ وہ گناہ جو تمہارا احساس بیدار کر دے، کہتے ہیں یہ گناہ اس عبادت سے بہت بہتر ہے جو غرور پیدا کرے۔ اب یہ کہنے والی بات نہیں ہے، دل میں رکھنے والی بات ہے، اس کو بتانا نہیں کسی کو۔ جو غرور کرتی ہے پیدا عبادت، اس عبادت سے وہ گناہ گار بہت بہتر ہے جو اب معذرت کر پیدا کر گیا، یعنی کہ جس کا دل دھیما ہو گیا، مدھم ہو گیا، اور وہ گناہ گار بہت بہتر ہے۔ تو اگر گناہ جو ہے تمہارے اندر انکساری پیدا کر رہا ہے، یہ گناہ بہت بہتر ہے اس عبادت سے جو غرور پیدا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص راز رکھے ہوئے ہیں، جو گناہ سے گزرا ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے گناہ سے، آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک گناہ ثواب کا تمہیں اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر گناہ وہ ہے جو تمہیں نقصان دہ ہو، عام طور پر گناہ جو ہے یہ تمہارا کانفیڈنس توڑ دیتا ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ والا آدمی جو اپنے اندر ندامت پیدا کرتا ہے، شرمندگی پیدا کرتا رہتا ہے، اور اپنی نظروں میں آپ کی حقیر ہو جاتا ہے۔ تو جب تم اپنی نظروں میں محترم ٹھہرو توبہ کے بعد، تو یاد کس بات کی؟ یہ ہے وہ وقت آئے گا اپنی نظروں میں محترم ہو جاتا ہے انسان، اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ،
کہ تجھ جیسا تو ہے نہیں تو مجھ جیسا کون ہے؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کا ایسا ہے کہ اس جیسا انسان کون نہیں ہوگا؟ نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں. واحد شکل بنائی جب اس نے اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توحید ہے کہ واحد شکل بنائی. اس کے بعد کہا اس جیسا آدمی نہیں آیا جائے، تاکہ اس کے اندر لا شریک ہو گیا، انسان لا شریک ہو گیا. ہر چہرہ لا شریک ہے، آپ ڈرتے کیوں ہو؟ لا شریک کا مطلب شریک ہونی ہے. آپ کتنے آدمی بیٹھے ہو کبھی دو فیسز برابر کر دیتے ہیں کہ وہ ٹوینس جو ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتے. تو یہ ایسی یکتائی ہے، یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. ایک عجب توحید ہے، شان یکتائی ہے ہر انسان کے اندر. ڈرنے والی کیا بات؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب ہے آپ کہتے ہو کہ وہ تو ہے ہی صحیح، تم خود یکتا ہو. اپنی یکتائی جو ہے نا گناہ کے احساس سے ضائع ہوتی ہے. اور گناہ کرنے سے آپ اپنے آپ کو زخمی کرتے رہتے ہو، مجروح کرتے رہتے، کاٹتے رہتے ہو کینچی سے اپنے آپ کو، پھر چھوڑتے ہو رہ جاؤ گے، پھر توبہ کر کے اپنی ڈائمنشن میں واپس آ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. مہربانی تو ہے ہی وہاں پر. گھبرایا نہ کرو آپ لوگ، توبہ منظور کیا کرو لوگوں کی، اور غلطیوں کی سزا نہ دیا کرو، اور اپنی غلطی کے لیے اللہ کی طرف نگاہ کرو. معافی معافی ہے. آج تم نے ویسی توبہ کری، سب کو معافی ہوگی. آپ کے بعد عمر جو ہے نا آج سے گنو، توبہ کا کام آ گیا. ہاں اور بولو، آپ لوگ بولو. سر توبہ کرنے کے باوجود بندہ جب 2 قدم آگے بڑھتا ہے پھر ایک نیا مصیبت پڑ جائے. سماج ہے وہ پلہ پیچھے وہ کھینچتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہوتا ہے سماج جب آتا ہے، یہ آزمائش آتی ہے، تو سماج جب گھر چلا جائے پھر توبہ کر لو. بس توبہ کرتے جاؤ، اس مدد کو پکارتے جاؤ اللہ کو. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری مجبوری کتنی ہے اور تمہارا ارادہ کیا ہے. تو ارادہ اللہ کا کر دو. اگر حالات نہیں بنتے تو آپ کو آسانی سمجھ دے رہا ہوں. اگر حالات اللہ کی طرف نہیں جاتے تو ارادہ اللہ کی طرف بھائی دو، تو پھر بھی آپ کو انعام مل جائے گا. ارادہ اللہ، یعنی کہ اللہ کا ارادہ کافی ہے. اگر عمل اللہ کا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بڑی توفیق کی بات ہے. کہتا عمل جو ہے نا، دل افسردہ ہے، عمل نہیں میرا ہو سکا، بڑا پریشان حال ہوں، حالات زمانہ نے جکڑ رکھا ہے، لیکن پھر نگاہ تیری رحم پر لگی ہوئی ہے، بس کافی ہو گیا. یہ جو ہے نا، یہ فرتی کہانیاں ہیں کہ حالات نے پکڑ لیا، سازگار نہیں ہوئے، راستے میں پھر ایک جن آ گیا، پھر ایک اپری آ گیا، کسی نے پاؤں پکڑ لیا، سب بجا. لیکن جب ارادہ اللہ کا ہو، آپ کار گزرتے ہو. انسان جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. چھوٹی سی کوئی چیز پسند آ جائے نا، کسی گھر دیکھو تو جب تک آپ گھر میں جائے چین نہیں آتا آپ کو، پھر آپ ڈھونڈتے رہتے ہو. تو وہاں سے جا کے او کہاں سے دوسرے ملکوں سے جا کے آپ لائے ہو، ایک فانوس پہ لٹکا دیا. یہ ہے آپ کا مزاج. اور اگر آپ نیکی کے جب مائل ہو تو کیسے نہیں راستہ ملے گا. سماج کیا ہے؟ سماج کی تو آپ پرواہ نہیں کرتے، سماج کو تو آپ رونتے جا رہے ہو. سماج جو ہے نا، یہ کوئی آپ کا ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے، تم خود ہی سماج سے ٹرینڈ سیٹر ہو. سماج اور چیز ہے. آپ کرنا چاہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے. اس لیے نجات پاؤ اپنے بدعمالیوں سے، بدعمالیوں کے تحفظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیبیٹوں سے. اللہ تعالیٰ کو مان لو ایز ہی از، دیٹس آل. یا اللہ بے بسی بہتر ہے ہمارے پاس، کہ ایک چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہمارے پاس ہے، وہ ان کی ساری ہے آجی. باقی سب کچھ جو ہے وہ تو آپ مالک ہے. اس کے سامنے آجی کر لو، پار ہو جاؤ. مجھے پتہ ہے کہ تمہارے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، وہ جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہیں ضعیف پیدا کیا ہے، پیدا ہی ضعیف کیا ہے، کمزور. سزا میں کیسے دیتا ہوں؟ تو وہی کمزور. جہاں کمزوری فطری ہے وہاں پر آپ کو سزا نہیں ہے. سزا وہ ہے جہاں اختیار ہے. تو اختیار ہو کہیں تو وہاں غلط نہ کر جانا. اختیار کے وقت آپ اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ مجبوریوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ پھندے کے اندر ہے، لیکن دل میرا جو ہے وہ تیری طرف ہے. دل ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد کوئی پنجرا نہیں بن سکتا. لگا لو زور، سونے کے پنجرا بنا لو، نہیں بنتا. یہ ایسا پرندہ ہے جو آزادی ہے بے شک. تو دل کی آزادی جو ہے اللہ کی طرف مائل کر دو تو اب کافی ہے نا، کہ جہاں وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہے. کہتے میں قید خانے میں ہو، قید خانے میں دل جاتے نہیں ہے. دل اللہ کی طرف لگا دو. وجود سارے کا سارا کافروں میں رہے لیکن دل جو ہے یہ آزادی کی طرف، اللہ کی طرف ہو. دل نور کی طرف ہو، بلکہ حضور کی طرف ہو، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو دل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. دل تو آپ کا قابو نہیں ہے آج تک. یہ تو ان لوگوں کو گلا ہوتا ہے مردوں کہ دل کون قابو آتا ہے. اپنے دل کو اپنے اللہ کی طرف رائج کر لو، اس کی طرف میلان کر لو، سب بات ختم ہو جاتی ہے. جی یہ اس کا فضل سے پیدا ہوتا ہے. اس کے فضل سے احساس پیدا ہونے کا 2 طریقے ہیں عام طور پر اگر ڈسکور کیا جائے. ایک تو احساس پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنی غلطی
اپنی اولاد میں، پھر آپ بھاگتے ہو تو غلط روایت بن گئی، پھر احساس پیدا ہو جائے گا. یعنی کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ اپنی غلطیوں کا کوئی نہ کچھ سزا کے طور پر چیز نازل ہوگی، بیماری، پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا. اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہو جائے گا. یا کسی جانے والے کی دعا آپ کو مل جائے تو پھر احساس پیدا ہو جائے گا. دعاؤں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اولادوں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سزا کے اندیشے سے احساس پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی مطلب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک مجھے ایک آواز آئی، احساس پیدا ہو جائے گا. خود بخود بیٹھا بیٹھا انسان اپنے گرد و پیش کے اندر اپنے حالات میں بدل جاتا ہے. اس کا فارمولہ کون نہیں ہے؟ اچانک بدل گیا انسان، ایک آواز آئی تو وہ بدل گیا، ایک خیال آیا تو بدل گیا. یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے، کبھی آپ اسٹڈی کرو اس کو، اچانک بیٹھا بیٹھا انسان بدل گیا. ایسا بدل جاتا ہے کہ بالکل اس راستے سے نکل جاتا ہے. تو توبہ کا کب خیال آتا ہے؟ جب وہ چاہے، اس کی رحمت ہے، جب نوازنا چاہے تو نواز دیتی ہے. اور اولاد آپ کو دے سکتی ہے، بیماری دے سکتی ہے، ایک حادثہ دے سکتا ہے، اتفاق دے سکتا ہے، کسی قسم کی جو ہے تکلیف دے سکتی ہے. دیکھو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معافی دے، کہیں زلزلے کی لہر گزر جائے، وہ چھپا ہوا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا بڑا کلمہ اونچا بولا جائے گا، ایک زلزلہ گزر جائے تو تکلیف سے بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے. توبہ کے ساتھ پیدا ہو جب کوئی دیکھا کہ حالات سے نکل رہے ہیں، ہاتھ سے گرفت ہو رہے، ضائع ہو رہی ہے، پھر توبہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے. والدین کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، اچانک بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. توبہ کا جب خیال آ جائے، پہلے تو توبہ کے خیال کو چلانے سے پہلے شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیری مہربانی کہ توبہ کا خیال تو آیا نا. تو توبہ کا احساس جو ہے، یہ بس سمجھو کہ توبہ کی قبولیت کا ابتدا ہو گئی ہے. ہاں بولے بولے تصوف کے بارے میں جی. تصوف کے بارے میں تصوف تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مضمون نہیں ہے. اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں، لسٹ بنا دے گئے، زاد شاہ صاحب آئیں گے تو دینے کی لسٹ. تصوف کی کتابیں کیا بھائی کتنے ہیں؟ زاد شاہ رہتے ہیں ان کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ان کے پاس. تصوف پر کتابیں بتاؤ جی، کون کون سی کتابیں ہیں؟ ایک ہی کافی ایک ہی کافی ہے، کشف المحجوب. کشف المحجوب کافی ہے، پوری تصوف پر ہے. تصوف یہ ہے پوری کشف المحجوب. میں جس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ایک سائڈ پر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں اور دوسری سائڈ پر بالکل الٹ جو طبقہ خیال ہے، ہاں وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. ایک طرف آپ ٹھیک ہے، بڑا دقت والا کیا ہے، ایک آدمی نکلتا ہے باہر، خدا نہ خاصا طبیعت کی ناسازی تباہ ہو، کہتا ہے ادھر ایلوپیتھی کے پاس جاتے ہیں تو یہ اور بولتے ہیں، ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج ہی نہیں کروائے. لیکن جس کو بیماری فورس کرے، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف چلا جائے، لیکن گریزہ نہیں ہوگا. وہ آدمی گریزہ ہوگا جس کو تصوف کہتے ہیں، یہ تصوف کہتا ہے، وہ تصوف کہتا ہے. جس نے سفر نہیں کرنا اس کے لیے بڑے نسخے ہیں تصوف کے. سفر کرنے والا جو ہے نا ایک ہی نسخہ استعمال کرے گا. تصوف جو ہے یہ سننے والی بات نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے. آپ بس سمجھ آپ کے اب یوں سمجھ لو تصوف کیا ہے، اپنی عبادت میں رنگ پیدا کرنا محبت کا، بس اتنا سا کام ہے. وہ الگ الگ لوگوں میں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فطرتیں بنائی ہیں، 4 طبائع بنائے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے، کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے. کمپلیکیشن ہو آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ پتہ نہیں کر رہے. نہ چلنے والے کے لیے کمپلیکیشن ہے، چلنے والے کے لیے ایک راستہ ہے. یہ تو آپ نے جو ابھی فرمایا نا وہ تو ایک جسٹ ہے، ہاں سم ٹوٹل ہے کہ محبت پیدا کرنا، دیا کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اس محبت کی جو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں کون آپ کے اندر ہوگی. میں پہلے دن سے ایک بات میں لیٹ آیا نا، آپ کو بتایا کہ علم کے طور پر لائبریریاں کے بھرے رہنے کا یہی وجہ ہے کہ علم کے اندر علم، جواب کے اندر جواب کے اندر سوال، بے شمار کنفیوژن پیدا ہو گیا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف آپ کا محبت کے ساتھ عبادت میں چلنے کا نام ہے، آپ کا ذاتی. کتاب نہ پڑھیں آپ، ذاتی طور پر اس راستے پہ جتنی لگن کے ساتھ چلو گے یہ تصوف ہے. تصوف یہ ہے کہ آپ نے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر بنا دو، آپ نے آپ کو منفعت بخش بنا دو، اپنے آئیڈیل کو اپنے ریئل کے قریب کر دو. اور آئیڈیل حضور پاک کی ذات ہے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کرو.
بھئی یہ تسبب ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے. اس سے زیادہ بھی ہے کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں نا. آپ اس کو اور سوسائٹی کی اصلاح کرو وہ اور ہے. دیکھیے میں عرض کروں نا جی مثلاً ایک چیز کو اب دیکھو اب یہ تکرار کر رہے ہیں. میں نسخہ ان کو دے رہا ہوں ذاتی طور پر. ذاتی تو اچھا اب رہا کہ کائناتی بات، یوں کہو نا کائناتی بات جو ہے کرنے کے لیے وہ الگ ٹائم کریں گے، یہ مذاکرہ شروع ہو جائے گا. مذاکرہ نہیں، میرا کلیریفیکیشن ہے. مثلا ایک چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. ہاں اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ والا کھڑا آدمی کہتا ہے شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اچھا ایک چیز کو میں ٹھیک، اس کانٹیکسٹ میں بات سمجھ گیا آپ کی. آپ کی عبادت کو شرک کہنے والا ہوگا، آپ کے شرک کو ایمان کہنے والا بھی ہوگا، آپ کو غلط کہنے والا بھی ہوگا، آپ کو ٹھیک کہنے والا بھی ہوگا. بلکہ میں آپ کو بتایا انسان عجیب شے ہے، آپ کو چاہنے والا بھی ہوگا اور آپ سے نفرت کرنے والا بھی اسی دنیا میں مل جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس راستے کے لیے آپ کسی ایسے آدمی کے حوالے سے سفر کرو جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کا فرمایا ہوا آپ کے لیے مستند ہو. ایک آدمی ادر دین بک آپ کی تمنا تلاش میں ہو. کوئی آدمی کسی کو آپ تلاش کر لو، سلیکٹ کر لو، آپ کو اتفاق سے مل جائے، پھر شریعت کیا ہے اس کا فرمایا ہوا، پھر تصوف کیا ہے جس راستے پر اسے لگا دیا، راستہ کیا ہے جو اس کی پسند کا ہے. آپ کیا ہو ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تصوف ہو گیا. کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے کتاب نہیں پڑھی، ابھی جیسے کاغذ ہم چل پڑے. تو یہ ایک ایسا واقعہ جس طرح ایک پیشہ ہے، پروفیشن، آپ نے ایک پروفیشن اختیار کر لیا، ایک پروفیشن چھوڑ دیا. کسی سے پوچھتے جاؤ گے وہ کہے گا پہلا پروفیشن بہتر تھا، دوسرے کہے گا یہ بہتر تھا. کہتے تم کون سے پروفیشن میں ہو؟ کہتے میں اس پروفیشن میں ہوں. سارے پروفیشن اچھے ہیں، سارے برے ہیں، جب تک تم پوچھتے جاؤ گے اور کرتے جاؤ گے تو ایک پروفیشن لے کے چل جاؤ. یہ میلہ ہی تھوڑی دیر کا ہے. اس کے اندر کتابوں کے ورائٹی سے بچو اور ناسے کے ورائٹی سے بچو، اور جو آپ کو راستہ بتانے والے ہیں بہت سارے ان سے بچو. ہر ایک سے راستہ پوچھنے والا کنفیوژن نہ آ جائے گا اس کو کہ ہر ایک سے نہ پوچھنا. بات صحیح ہے لیکن آپ ہمارے نا کہ ایک پروفیشن لے کے چلو، لیکن یہ نہ ہو کہ 10 سال کے بعد پتا چلے کہ وہ پروفیشن تو غلط ہے. نہیں، جس کے جو آپ کہو جس کے کہنے پر آپ نے کیا ہے وہ اسی کی خوشنودی کے لیے کرو، آپ یہ ناگل نہ کرو. جس آدمی کی خوشی کے لیے آپ نے کام کیا ہے پھر اسی کی خوشی آپ درکار ہے. وہ کہے کرو تو اب کرو، وہ کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو. پھر میں اس میں ایک اور گزارش کرتا ہوں. ہاں ذرا سنو آپ کا خیال. کہاں میں مثلاً میں اور میری بیگم صاحبہ آج سے کچھ 10 سال پہلے اسلام آباد میں ہاں بڑے نیک شریف آدمی ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں. ہاں نماز انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ چاروں صحابہ کرام اور فلاں فلاں بزرگ ہستیاں اس وقت یہاں پر تھیں، آئی ہوئی تھی. پھر پریشانی ہو جاتا ہے جی. اب پھر کہ کسی کا بیان اسے آپ کو ٹھنڈے بجاتے ہو. آپ نے سنا دیکھا تو نہیں صحابہ کرام کو؟ کچھ بھی نہیں. آپ بات سمجھے نا، آپ اگلی بات غلط کر رہے ہو. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ اس کی عاقبت. آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں کہا، اس میں آپ کو دقت کیا ہے؟ 99% واسطہ اس طرح پڑھتا ہے کہ کس طرح پڑھتا رہے نا. یہ دنیا ہے. اگر 99% لوگ جھوٹے ہیں میں کیا کروں؟ جھوٹ نہ بولنا. کہتا اب سارے باول جھوٹ ہو گیا، میں کیا کروں؟ جھوٹ نہ بولنا. سارے لوگ شراب پیتے ہیں، میں کیا کروں؟ مت پیو. سارے بیوقوف ہیں، میں کیا کروں؟ دنائی کرو. آپ اپنی نجات چاہتے ہو نا، کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام تشریف لائے ہوئے ہیں تو اسے کہو کہ یہ آپ کا بیان ہے، آپ جانو آپ کا بیان جانو. ہم نے تو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھنے والا یہ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. اسے جھوٹا نہ کہنا. یہ اس کا بیان ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کے اوپر. کہتا میں نے آج دیکھا یہ کوئی صاحب تشریف لائے تھے، یہاں پر لائے تھے، کون کہہ رہا ہے؟ اور ذمہ دار ہے کہنے والا. آپ کیوں جواب دہ ہوتے ہو دوسروں کی خامیوں کے؟ آپ اپنے اندر خوبی دیکھو، اپنی خامیاں دور کرو، اپنی خوبیوں کو دریافت کرو. آپ نے تو کبھی نہیں بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں، نہیں کیا. یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے کہ انسان صحیح غلط کی بات نہیں ہے، کرنے کی بات ہے. ہاں محبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی،
इंसान की हाँ। यही चीज है ना, मगर मसला ये है कि ये एक ही फिक्रा नहीं है, हाँ इसकी आगे जितनी मैनिफेस्टेशन। देखो आप बात करते जा रहे हो, एक आदमी गुमराही फैला रहा है, एक आदमी कोई फैला रहा है, इसमें आपको क्या अंदेशा है? वो कहते बिल्कुल सही है जी। वो सही है, हर गुमराह ये कहेगा सही है। आप देखो अपने बारे में, या तो आप ये दरियाफ्त कर लो कि आपके पास सही रास्ता है, तो फिर आप उनके साथ कन्फ्रंटेशन करो। अभी तो आप अपना निजात का रास्ता ढूंढो, फला आप नहीं पाओ। बेशुमार रंग हैं दुनिया के, होने दो, आप रास्ता तय करो पहले, फिर किसी को ये कहो कि तुमने गलत कहा। अभी बयान दे रहे हैं, देने दो। मैं गलत करी, मैं तो कह रहा हूँ कि आया ये मुमकिन है या नहीं है। क्या सहाबा किराम कहा ना, हाँ, आप बताओ मुमकिन है कि नहीं है? दिल नहीं मानता है। देखने वाले के लिए मुमकिन होगा, न देखने वाले के लिए नहीं मुमकिन। कमाल करते हैं, ये बयान वही मैं मना कर रहा हूँ तो वही बात मुझसे दिलवा रहे हैं। सवाल तो ये है कि दनाई की। लेकिन मसला ये ना कि वो जिस तरह उन्होंने जो मुझे देखे बहुत नेक और शरीफ आदमी, मैं जानता हूँ, वो जिस तरह बिल्डअप कर रहे थे ना, कर रहे थे साबित करने के लिए कैसा हुआ। तो अगर आपको उस आदमी पर फेथ है तो ऐसा हुआ, उस आदमी पर फेथ नहीं है तो ऐसा नहीं हुआ। फेथ आपका है नहीं उस आदमी पर, उस वक्त था वो। इसी वजह से कि सहाबा किराम का नाम लिया उसमें भी आया है। और भी बातें, अब उसका जिक्र क्या करता है? दुआ करो कि अल्लाह उसे माफ कर दे, अल्लाह आपको भी बेवफाई माफ करे। मैंने तो बेवफाई की नहीं, आपको एतकाद था, अब नहीं रहा। नहीं, मैं जरा उम्र समझ गया। अगर वो गुमराह है तब भी एतकाद रखो, मोहब्बत का तलक रखो। देखिए, मैं पूरे अदब एहतराम के साथ दोबारा अर्ज करूंगा कि दिन में जो कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन बताओ आप। हाँ, मैं अच्छा ये यूं करो, एक आपके दरमियान एक आदमी खड़ा कर दिया जाए जो बात समझे, उसको भी समझ अगर आ गई तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। अब आप बताओ। उस आदमी की तो तलाश है जो आदमी दरमियान में खड़ा हो जाए। अच्छा अब बताओ आप। लेकिन उनका जो फरमान था ना वो ये था कि जनाब सब मैंने बता दी बात, क्यों नहीं बताई उनके बारे में, उस आदमी के बारे में। अगर आपका उस आदमी पर फेथ है तो वो कहे खुदा है तो है, नहीं है तो नहीं है। कितनी आपके लिए आसान सी बात है। अगर उस आदमी पर फेथ नहीं है तो वो जो मर्जी कहता रहे, फिर आपका क्या दखल है? उसको छोड़ दो ना। चलिए, शाबाश। अब आप अपनी जात तक आए, अब आपका जाती प्रॉब्लम क्या है? मेरा जाती बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोले नाम जो है उसका नाम बताएं। यही प्रॉब्लम है। बाज लोग कहते हैं नहीं वो बात न बताए, अपनी जात मैं मसलन कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब पढ़ी है, पढ़े, फिर क्या हुआ? उसमें लिखा हुआ है कि वो बैठे होते थे और ऊपर से चिट्ठी चिट्ठी आती थी उनके पास। और अच्छा फिर क्या? क्या ऐसा हो सकता है? देखो अब कमाल करते हैं। कुदरतुल्लाह साहब अगर ये कहते हैं और मैंने सुना वो फौत हो गए हैं, तो अब हम ये कहें कि ऐसा नहीं होता तो इससे उसको कोई फायदा होगा? उस बंदे को, बुजुर्ग बूढ़ा बंदा चला गया, कंफ्यूजन सा है ज़हन में कि क्या ऐसे हो सकता है? बाकी वो तो कुदरतुल्लाह साहब तो बड़े क्या नेक आदमी समझे जाते हैं। अच्छा तो फिर उन्होंने ये क्या किया, ये कह रहे हैं आप? तो क्या ऐसे नेक आदमी के साथ ऐसे हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है काम और सब कुछ आ जाए उनके पास? फिर आप बताओ इसका क्या जवाब दिया जाए? जवाब ये है कि कुदरतुल्लाह साहब ने कहा है, तो कुदरतुल्लाह साहब को मानने वालों के लिए ये खबर है कि उसने सही कहा होगा। जो कुदरतुल्लाह साहब की किताब को इस तरह से नहीं मानते, क्या ना अदब है ना अफसाना है, मिसाल के तौर पर, तो उनके लिए क्या बात है? कहते हैं ये अफसाना लिखते थे पहले, और अब जब निजाती किताब लिखी थी उससे ज़्यादा अफसाना लिखा, कहने वाले कहते हैं। तो इसलिए इस बात को आप जाने दो, कुदरतुल्लाह साहब की अब इस्लाह का टाइम नहीं रह गया, वो चले गए, उसकी दुआ करो कि अल्लाह। मैं कुदरतुल्लाह साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो तो हो गया। अब आप क्या दिक्कत है? आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं जाती वाकया आपको बताता हूँ। वाकई ना बताओ, सवाल बताओ सिर्फ सवाल पैदा हुआ ना, सवाल पैदा करके दे दो। मसलन हाँ मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ। इधर से दे दे, इलेबोरेशन पहले है ना, उसके बुजुर्ग को छोड़ दो। अपना सवाल क्या है? अब मेरी बात समझो ना, मेरा स्टाइल है खास कि गिव मी द क्वेश्चन एग्जैक्ट इनंसिएशन ऑफ इट। मैं फ्रेम करूंगी इसको हैं? इनकी तरफ से। तो मेहरबानी करो, यू गिव अ सेकंड क्वेश्चन। नो नो, द एक्सप्लेनेशन विल नीड अनदर एक्सप्लेनेशन। आप छोड़, आप रहने दो। ये इतना गैर क्लियर नहीं है, बात बहुत वाज़ेह कर रहे हैं। और उनका जहाँ मेरी बात हो रही है उनकी बात समझो आप। मैं समझ गया, तभी कर रहा हूं कि मैं फ्रेम कर लेता हूं। आपको क्या ख्याल है कि वो नहीं समझ रहे? वो नहीं कर रहे ना फ्रेम, अपना डरते हैं।
ڈرتے ہیں ڈرتا میں ہاں ہاں اب کر لو کر لو بات الفاظ کی وکیبلری ماسٹر ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں نہیں ویسے میں honestly آپ سے ہیں؟ بات کروں گی گھبرائیں جی آپ میں آپ کو بہت honestly بتاؤں کہ سوال میں بتاؤ ایک بزرگ صاحب کو جانتا ہوں اچھا جو کچھ پڑھتے ہیں اب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے کے بعد مثلا وہ آپ کو بھی 500 میل سے بیٹھے کہہ سکتے ہیں کہ واصف صاحب بیٹھے ہوئے اور فلاں فلاں کیا ہوا؟ ہاں ممکن ہے لکھ لو کتابوں میں ممکن ہے آگے چلو نہیں پھر ٹھیک ہے پھر سارا کلیئر ہو گیا پھر تو ہے کہ یہ ممکن ہے نگاہ ورد مومن نہ یہ ممکن ہے عین ممکن ہے ہر روز ممکن ہے اور یہ ممکن ہے کہ جو آدمی یہ دور سے دیکھے وہ آدمی اب بہت بڑے صالح نہ ہو یہ تو پھل چڑیاں چھوٹے چھوٹے بدلوا کے آتا ہے چھوٹے چھوٹے مکلات کی بات ہے کہ وہ یہ ہے تو وہ ہے ایسا ہوتا رہتا ہے جنات کی بات ہے مکلات کی بات ہے کچھ اتفاقات کی بات ہے یہ معمولی کھیل ہیں بچوں کے یعنی کہ وہ اس کے پاس گیا تصویر لے گیا کہ یہ میں بچے کی شادی کرنی ہے تصویر کو دیکھو آپ انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیا شادی کرو گے اس کی تو شادی ہوئی ہے پہلے وہ بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے یہ معمولی سی بات ہے یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کو اس بات میں شک ہے یہ تو کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود ایسے واقعات کے پیچھے جانے والا عام طور پر کنفیوژن میں مبتلا ہوگا 90 باتیں صحیح بتائیں گے ایک بات میں ایسی غلطی کریں گے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پھر کلا بازی لگ جائے گی اس لیے ہمارا اس بات سے تعلق ہی کون نہیں ہے کہ وہ بتاتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا آپ کا چلو کنفیوژن دور ہو گیا نہیں یہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوا دیکھیے ان نون کی طلب تو ہمیشہ رہتی ہے ان نون کی کرو نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان نون کی طلب کا میں نے آپ کو بتایا ایسی ان نون کو فائنڈ آؤٹ کرو جو آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ بہت سفیشینٹ ہے ایسے امکانات ہیں جو آپ کے پاس ایگزسٹ کر رہے ہیں ایسے ادراک ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کرو دوسرے کو ایکسٹرنل جو ان نون ہے اس کو چھوڑ دو فی الحال دیکھیے جی ان کے یہاں جو کہنا ہے وہ ایک بزرگ کا نام لیتے ہیں جو انڈو پاکستان کے بہت بڑے اولیاء اور 1200 سال پہلے فوت ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں ان کا سایہ ہے اور وہ اس وقت جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ کو میں نے بتائی بات اگر یہ بات ایسی ہو میں نے بتایا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ آدمی اتنا صالح نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات ایک آدمی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کبیر صاحب کا نام لے کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے دادا صاحب کا نام لے کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹے کے پاس بھی موکلات ہو سکتے ہیں اور بتاؤ اور کشف کیا لو اس کو سچے کا کشف ہوتا ہے جھوٹے کے موکلات ہوتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے بتانے والے کے لیے جہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں عمل آپ ان کے باقاعدہ اس کے بعد میلہ لگا ہوتا ہے ہر روز جانے والوں کا وہ صرف قرآن حکیم اور سنت کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے کون جن کی بہن بات کرتے ہیں جن کی بات کر میں بھی بات جو کر رہا ہوں سننا نا آپ کہ وہ جن کا جاتے ہیں جن کی کوئی چیز کو موجہ کو واقعات ہو ان کے پاس چل جاتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے ایک عامل ہے وہاں سے مقلات کا دریافت ہے ان کو وہ بتا دیتے ہیں بات کہاں موجود ہیں لاہور میں بڑے موجود ہیں لاہور سے باہر بھی ہوں گے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیا کہا ہمارے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے میرا بھی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کو میں اس تعلق کے لیے رائے دوں گا جتنی جلدی ہوتے ہو اس تعلق سے چھوڑ دو یہ آپ کو بے کیف کر کے ضائع کر دے گا یہ کھیل کیا کرے گا بے کیف کر دے گا ضائع کر دے گا ایمان میں دراڑ پڑ جائے گا کافی ہے اس کی طرح کھیل نہ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ وہی آدمی صاحب ہیں جن سے کہا کہ پہلے بدلے میں روحوں کا کھیل انہوں نے پوچھا ہوگا یہ سب اتنی بات ایک ہی ہے مستقبل بینی کا خیال چھوڑ دو میں نے کہا وہ آدمی بتا بھی دے تو تب بھی اس بات کو چھوڑ دو یہ اور کھیل ہے یہ غیر اسلام دنیا میں بھی یہ کھیل ہو سکتا ہے روحوں کو کال کر لیتے ہیں ریکال کر لیتے ہیں اسپیچولیزم باقاعدہ پورا انسٹیٹیوشن سائنس بن گیا اس کے کوئی تعلق نہیں تصور کے ساتھ تصور کا میں نے بتایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاصلہ کام کرنے کی خوشی کے جذبات کا نام ہے کچھ کاریگری کا نام نہیں ہے تصور کرامتوں کا نام نہیں ہے کچھ ما فوق الفطرتیت کا نام نہیں ہے نیا لفظ بنا لو لیکن یہ ہے کہ اپنا فاصلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرنے کی خواہش کا نام ہے اللہ سے فاصلہ کام کرنا عبادت ہے
اور حضور پاک سے فاصلہ کام کرنا یہ تصوف ہے، اور دونوں مقام ایک ہی ہیں، مدعا ایک ہی ہے کہ وہاں سے آپ عرفان لیتے ہو اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو، اور اللہ کی عبادت میں عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو تاکہ یہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ پھر یہ آدمی جو ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں، جو اپنے علم کو، اپنے حاصل کو رضا الہی کے مطابق، یعنی شریعت کے باہر نہ بیان کرے۔ شریعت نے بیان بند کر دیا مستقبل کا، بند کر دو، جہاں انہیں منع کر دیا وہاں سے منع ہو جاؤ، ہونے دو بیان کرنے والے کو۔ آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا ون فائن مار دیں کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا نام تجویز ہو گیا، پاکستان میں آنے والے حالات کا، اب مستقبل کا آپ پر دار و مدار ہو گیا، اور چننے والے نے چن لیا آپ کو، اب کیا ہے، اور آپ سے پیسے بھی لے جائے گا، بیوقوف بھی بنا جائے گا۔ جلدی جلدی سال کے اندر اندر بدلے آپ کا نام آنے والا ہے، ستارے کی طرح افق پر نمودار ہوگا، اور آپ اس میں گھر جا کے مبارک دو گے، وہ آیا بندہ مجھے کہا گیا، اور پہلے گاڑی کو جھنڈا لگوا کے رکھ لو، پیسے لے کے چل جائے گا، خاموش ہو جاؤ، بالکل ایسی باتوں کا نہ انکار کرو، ہیومن بینگ کے طور پر ایگزسٹ کرو، اور خاموش ہو کے ایگزسٹ کر لو، نمایاں ہونے والا ذمہ دار ہو جائے گا، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک نہ کرائے کوئی ذمہ دار، آپ خاموش ہو جائے۔ آپ کے سوال ذاتی تو کوئی نہیں رہ گیا، جی میں کلیئر نہیں ہوتی جو مسئلہ اب مسئلہ بتاؤ، پھر اختر صاحب کی مدد مانگتے ہیں، دو نہیں لیتے آپ۔ تصوف میں جو دیکھ میں عرض کروں نا، تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کہتا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، کون کہتا ہے؟ جس سے نہ ملا کرو، ایک سے ملو، آپ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، سمجھ آتی ایک کی تو تلاش ہے، تلاش کرو نا، انتظار کرو، جب تک آپ کو ملا نہیں ہے باقیوں کی سند کیوں لیتے ہو آپ؟ یعنی کہ ایک آپ کو شخص ملا جھوٹا، اب اس کے اوپر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جھوٹا سمجھ آگے چلو یا اسے قبول کر لو، بہت آسان سی بات ہے۔ جب تک آپ کے پاس وہ حکمت نہیں آتی، آپ حکیمانہ مشورے نہ دو کسی کو، کیونکہ آپ ابھی راستے میں ہو، تو ابھی راہ گزر میں ہے، چلو تو دیکھو، جب کوئی ایسا آدمی مل جائے آپ کو یا آپ کی تسکین ہو جائے، آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی بات شاید بدل جائے۔ ہاں ابھی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تلاش کرو، جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لو گے تو پھر آپ بتاؤ کہ دوسرے کی کیا بات ہے، پھر اپنی بات کرو، جس راستے پر وہ چلا رہا ہے آپ چلو۔ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے سفر نہ کرنے والے کو، مسافر کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سفر جاری ہے، تو آپ کسی ایک کے کہنے میں آ جاؤ، تلاش کر لو۔ تو یہاں بھی اسی لیے یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ اس لیے آپ آتے ہو، تو اگر آپ میرے لیے آتے ہو اور یہ تعلق آپ کا میرے ساتھ جوں ہے، اس کی خیر اناؤنسمنٹ بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ فی الحال مان تو لو نا۔ چلیے آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ ذاتی سوال ہے، ذاتی سوال کوئی ہے تو بتاؤ۔ آپ تصوف کے بارے میں علم نہ بناؤ اس کو، یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے، اور خاموشی سے آپ طے کرتے جاؤ، فالٹ فائنڈنگ بند کر دو۔ کنفیوژن ہے، اب کنفیوژن کا نام بھی ہوگا کوئی نا، کنفیوژن کیا ہے؟ تصوف کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، محبت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا، محبوب بھی بتائے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے محبت کی تفسیر بتاؤ، تفسیر کون بتایا آپ کو؟ محبت آپ کا دل بتائے گا، تصوف آپ کا روح بتائے گی۔ آپ علم کے ذریعے تصوف دیکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے آپ کو ملے گا؟ کہ عبادت کیا ہے، یہ پیشانی آپ کی بتائے گی عبادت کیا ہے، باقی تصوف عبادت کا فلسفہ ہی فلسفہ ہے۔ جب آپ کی پیشانی کے اندر درد ہوا نا، اور خدا کے سجدے کے بغیر درد دور نہ ہوا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت کیا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی چیز ہضم نہ ہوئی، پھر آپ کہیں گے کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، خدا رحم کرے، غلط کھانا کھایا گیا۔ ابھی تو آپ کا جو ہے نا ایک کوئی انٹرسٹ ہے بندے پہ، ایک علمی طور پر کہ کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے نا۔ تصوف ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اطاعت بالمحبت زندہ انسان کے ساتھ کر لی جائے، پھر جو وہ کہے اور پھر وہ مان لیا جائے۔ وجہ اس کی یہی ہے، جو بلکہ یہ بڑی ضروری بات ہے، وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو کتاب اور کہتی ہے اور اس میں اور طرح سے بتانا ہو، وہاں پر کنفیوژن نہ پیدا ہو۔ کنفیوژن بے تعلقی کا نام ہے۔ جب تک آپ بے تعلق ہے کنفیوژن پیدا ہوگا کہ ہم نے چننا ہے، کیسا چنے کیسے چنے، جب بنا لیا تو ایک ہی بنے گا۔ پھر چشتی بھی ٹھیک ہے، قادری بھی ٹھیک ہے، دونوں مشق میں ٹھیک نہیں سکتے، دیکھنے والے کے لیے بڑا فرق ہے دونوں میں۔
اور کرنے والے کے لیے آرام سے چلتا جائے گا خیر سے. ہندو جو بدھ کے آگے سجدہ کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا محبت کا. بحث نہیں, آپ بحث سے نکل جاؤ, یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں کی غلطیاں نہ فائنڈ آؤٹ کرو, چھوڑ دے. تصور کیا ہے؟ کسی ایک انسان کے ساتھ کہنے کا حکم مانتے ہوئے اطاعت میں چل پڑو. یہ نہ کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں oblige کرنے کے لیے, پتہ نہیں میں اس شعبے میں آپ کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ کہ طے کرنا ہوتا ہے نا بعض اوقات, طے کرنا کہتے ہیں جی میں آپ کا اس شعبے میں شامل ہوتا ہوں, وہ کہتا ہے میں آپ کو قبول کرتا ہوں, اور یہ سارے واقعات ہم نے ایسے کہیں نہیں ہے. ہم نے تھوڑا آزاد رکھا آپ کو. ذرا سرسی طور پر محبت کے ساتھ چلو, آرام سے دیکھو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. میں ایک انداز آپ کو بتا رہا ہوں علم کا, اور جو کہ آپ کا ورکیبل فارمولہ ہوگا. باقی علم کے تو بے شمار آپ کے انداز ہے, ایسے کنفیوژن تو ہوگا. کنفیوژن ہے ایمنسٹی نالج کی, اویئرنیس بیکار ہے. اور جو چلنے والا اس کو ایک ہی سفر چاہیے, درکار ہے آپ نے راستے سے باخبر ہونا, اور ہو جاؤ آپ سفر طے کرو, علم نہ. سب لوگ غلط ہیں تو ان کو ہونے دو, آپ چلتے جاؤ صحیح طریقے سے. جی اس تعلق میں حضور کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو بات دل میں تردد ڈالتی ہے سمجھ لو کہ وہ غلط ہے, اسے چھوڑ دو. یہ ایک مقام ہے اور نا, اس کے بدلے میں وہ اس بات کو لے لو جس پر دل مطمئن ہوتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, حدیث شریف ہے. گناہ کی اور نیکی کی پرکھ کی. ہاں پھر یہ بات کریں گے بھائی دل ابھی اس حالت میں نہیں پہنچا, جی تو یہ تلک سے پہنچ جاتا ہے. چل پڑنے سے چل پڑتا ہے انسان. چلو محبت کے ساتھ. ایسا ممکن ہے کہ گمراہوں کے ساتھ وفا اور اطاعت کرنے والے منزل پر پہنچ جائیں, ایسا ممکن ہے, اور ایسا ہوا. یقین کامل جو ہے یہ منزلوں پر پہنچا ہمیشہ, اور بعض کا رہنما راستے میں رہ گئے اور یقین منزل پر پہنچ گیا. آپ یقین کے ساتھ چلو اور محبت کے ساتھ چلو, آپ کو منزل جو ہے نا مل جائے گی. منزل تمہارے یقین کا ہی نام ہوگا. یقین پیدا کر, آگے تو غافل کر, میں نہیں کہتا مغلوب گمان ہی ہونا, انشاءاللہ منزل مل جاتی. منزل پھر تمہارے اندر ہی دریافت کا نام ہے, آسانی پیدا ہو جائے جہاں آپ لوکیٹ کر لو کہ آپ یہ ہو ریئل مین. مشاہد کرام کی بات ہم نہیں کر رہے, سب ٹھیک ہے, سارے غلط ہو جائیں تب بھی یہ راستہ صحیح ہے.